تو آج ہم باقاعدہ طور پہ غسل اور وضو کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم جنوباً فطہرون، اگر تم جنوبی ہو یعنی کہ تمہارے پر غسل لازم ہو جائے تو خوب پاکی حاصل کرو۔ آج ہم صرف اتنی بات سمجھیں گے کہ شریعت میں کیا احکام ہیں غسل کے حوالے سے، شرعی حیثیت کیا ہے غسل کی۔ تو غسل جو ہوتا ہے یہ کبھی فرض یا واجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ فرض یا واجب ہوتا ہے۔ اب ویسے اسلام میں فرض کی الگ تعریف ہے، واجب کی الگ تعریف ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں غسل کی تو غسل میں فرض اور واجب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی غسل لازم ہو گیا۔ غسل فرض کے بارے میں بولیں یا واجب کے بارے میں، کیا معنی ہے اس کا؟ غسل لازم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بعض کا غسل ہوتا ہے سنت کرنا اور بعض کا مستحب ہوتا ہے، یعنی کہ تین کیٹیگریز میں پتہ چلی، فرض یا واجب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو غسل لازم ہوتا ہے اس حوالے سے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ غسل لازم ہونے کے کون کون سے مقامات ہیں، کیسی جگہیں ہیں، یا کس کس وجہ سے غسل جو ہے وہ واجب یا فرض ہوتا ہے، یعنی غسل لازم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک احتلام ہے۔ کیا ہے جی؟ احتلام، ٹھیک ہے۔ احتلام کیا ہے؟ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے اور سوئے ہوئے اس کو کوئی شیطانی وسوسہ اس طرح کا آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ سے منی کا اخراج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ احتلام ہے۔ اب احتلام کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص تری پائے لیکن اس کو احتلام یاد نہ ہو، یعنی کہ اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ رات کو میں نے ایسا کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہے، لیکن اس نے اپنے کپڑوں کے اوپر وہ آثار دیکھے ہیں، جسم کے اوپر وہ آثار دیکھے ہیں، تو کیا پھر وہ غسل کرے؟ تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے غسل کرنا ہوگا، یعنی اگر تری نظر آ گئی ہے، خواب یاد ہے یا نہیں، تو غسل کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایسا بندہ، اس ساتھ ہی پھر سوال کیا گیا کہ وہ بندہ جس کو خواب میں یاد ہے کہ اسے احتلام ہوا لیکن اس کے اثرات جو تھے وہ کپڑوں پہ ظاہر نہیں ہوئے، جسم کے اوپر ظاہر نہیں ہوئے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد میں کہ اس کے اوپر غسل نہیں ہے۔ یعنی پتہ چلا اگر خواب ایسا دیکھ لیا لیکن اس کے اثار جو تھے وہ کپڑوں پہ جسم پہ ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو پھر ایسے بندے کو غسل واجب نہیں ہوتا، اگر ہوئے ہیں تو پھر غسل واجب ہوگا۔ تو پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ عورت دیکھے تو، یعنی کہ اس سے مراد کیا تھا کہ اگر عورت کو احتلام ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ عورتیں مردوں کے حکم میں ہی اس معاملے میں، یعنی کہ جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ احتلام جو ہے وہ غسل کے فرض یا واجب ہونے کا سبب ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری، غسل کے لازم ہونے کا سبب ہوتا ہے ہم بستری، جو شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ سوال ہے خاص طور پہ، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ ہیں، آپ یہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد کے شرمگاہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ عورت کی اگلی شرمگاہ میں اگر چھپ جاتا ہے تو غسل دونوں پہ لازم ہو جاتا ہے، غسل دونوں پہ لازم ہو جاتا ہے، منی خارج ہو یا نہ ہو، صرف چھپ جانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ غسل دونوں پہ لازم ہو جائے گا۔ پتہ چلا ہم بستری سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان، دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ عورت کے ساتھ خاص ہیں، ایک حیض اور دوسرا نفاس، حیض اور نفاس۔ اب سنن نسائی کی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے کہ یہود جو تھے وہ جب ان کی عورتوں کو حیض ہوا کرتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو اپنی طرف سے دور کر دیتے تھے، انہیں اپنے ساتھ کھلاتے بھی نہیں تھے، اپنے ساتھ ان کو پلاتے بھی نہیں تھے اور ان کو گھر میں ساتھ رکھتے بھی نہیں تھے۔ پھر اللہ جل شانہ کیا ہوا کہ صحابہ کے نام نے جا کے یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تو پھر اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی کہ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل هو اذی، فرمائے کہ وہ پلیتی ہے، فاعتزلوا النساء، آپ نے فرمایا کہ پھر اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ فی المحیض، حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، عورتوں سے اللہ کرو، ولا تقربوا، اسی طرح ان کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے، حیض کی حالت میں، حتیٰ کہ وہ پاکی حاصل کر لیں، حتیٰ کہ وہ پاکی حاصل کرے۔ پتہ چلا کہ جب حیض آتا ہے عورت کو تو اس کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اس کے اوپر غسل لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حیض ہو گیا، ایک نفاس ہوتا ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت
اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ذوالحلیفہ کے اوپر نفاس آیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا انہیں جائیں انہیں کہیں کہ ان کے اوپر غسل اور احرام جو ہے وہ لازم ہے، غسل اور احرام، یعنی کہ یہ جو حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے اوپر نفاس کے سے فارغ ہو جاتی ہے کوئی عورت تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حیض، نفاس، ہم بستری، احتلام، یہ جو چیزیں ہیں یہ غسل کے لازم ہونے کا سبب ہیں۔ اور اسی طرح ایک آخری چیز ہے کہ انسان حلال کام کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا نکاح کے ذریعے، اس کے علاوہ کسی طریقے سے انسان اپنی ضرورت کو، خواہش نفس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا، لیکن عبرت و نصیحت کے طور پہ قوم لوگ تو لازمی ذہن میں رکھا گیا کہ وہ لوگ بھی یہی کام کیا کرتے تھے کہ اپنی حلال عورتوں کو چھوڑ کے وہ لڑکوں کی طرف رغبت رکھتے تھے، حرام کاریوں کی طرف رغبت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر پتھروں کا عذاب بھیجا تھا، اور جس کے اوپر وہ عذاب آنا ہوتا تھا اس کے اوپر اس بندے کا نام لکھا ہوتا تھا باقاعدہ طور پہ۔ حضرت دودھ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، انہیں جو اہل خانہ تھے، حضرت دودھ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ انہیں لے کے چلے جائیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ واپس مڑ کے نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا کہ جو ان کی اہلیہ تھی، جو ان کی زوجہ تھی، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ ہائے میری قوم، تو اس وقت کیا ہوا کہ ایک پتھر آ کے ان کے اوپر بھی پڑ گیا، جو ان کی اہلیہ تھی اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کے پڑ گیا، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کیا، تو اس وجہ سے وہ بھی عذاب کے دائرۂ کار میں آ گئی۔ اور اسی طرح ایک بندہ مال تجارت کی گھر سے حرم میں موجود تھا، وہ بھی لوٹی تھا، لواطن کیا کرتا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی یہ ہوا کہ اس کے اوپر پتھر پڑنے لگا تھا، تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس کو روک دو پتھر کو، کہ یہ اللہ کا حرم ہے، یہاں پہ قتال جائز نہیں ہے۔ جب وہ حرم سے باہر نکلتا گیا، ساتھ ہی اس کے اوپر وہ پتھر پڑ گیا، اس کے اوپر بھی عذاب ہو گیا۔ اور پھر جبرائیل امین کیا ہوا کہ ان فرشتے کو کیا کہ وہ جتنی آبادی تھی تقریباً 4 لاکھ کے قریب آبادی، ان کو اپنے پاؤں میں اٹھا کے آسمان دنیا پر لے گئے، اور وہاں سے پھر الٹا کر کے کیا کیا، پوری بستی کو الٹا کے نیچے پھینک دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو فرشتے تھے وہاں کے اوپر کے، انہوں نے ان کے کتوں کی آوازیں بھی سنی، انہیں کا پوری بستی کو جب اٹھا کے آسمان پہ لے گئے تو اس وقت جو فرشتے تھے اوپر، انہوں نے ان کے کتوں، جو بستی والے کتے تھے، ان کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی، کتے بھی نالی تھے، پوری آبادی کو الٹ دیا گیا ٹوٹل۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمارے لیے عبرت ہے، ایک نصیحت ہے کہ ایسے کام جو اللہ جل شانہ نے منع فرمائے ہیں ہمیں ان سے رکنا چاہیے۔ ابھی تو وہ جو احکامات شریعت نے ان کے اوپر حد جاری کی ہوئی ہے، آج کے دور میں تو وہ نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے قیامت قیام سے لکھ دیا کہ اگر کوئی بندہ ظلم کرتا کرتا مارا جائے تو پھر اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو پکی توبہ، ٹھیک ہے، ایسی توبہ ہو کہ انسان پکا گناہوں سے نیک میں طرف ہجرت کر جائے۔